عام طور پر جو وعدہ خلافیاں دیکھنے آ رہی ہیں وہ شادی شدہ جوڑوں میں قرآن پاک میں 3 وعدوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مشرکین سے وعدہ کیا ہوا تھا، انہوں نے دشمنان رسول سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے ایمان لانے سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پہلے اپنے اس وعدے کو پورا کر کے پھر واپس آؤ۔ وعدہ مکمل کرنا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عالی صفات میں سے ہے۔ یہاں کہا جاتا ہے کتنے وعدے ہوتے ہیں اور کس سے وعدے کیے جاتے ہیں، سب توڑ دیے جاتے ہیں، بھلا دیے جاتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، قرآن پاک میں 3 وعدوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ ایک انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا ہے، دوسرے علماء سے اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے، اور تمام مخلوق سے بھی اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے۔ انبیاء سے وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے تمام گروہ انبیاء، جب میرا آخری رسول دنیا میں آئے اگر وہ تمہاری کسی کی زندگی میں آئے تو تم سب کے سب اس پر ایمان لانا۔ کن سے وعدہ لیا تھا اللہ نے؟ انبیاء سے۔ ایک وعدہ یہ ہے، اور اللہ نے ان سے اقرار کروایا تھا۔ کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا کہ جب میرا رسول آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے؟ سارے نبیوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ ایک وعدہ یہ۔ دوسرا، علماء جو دنیا میں عالم بن کر آنے والے، ان کی روحوں کو بھی اللہ نے، ان کی روحوں سے بھی اللہ نے وعدہ لیا۔ کیا کہ اے علماء کی جماعت، جب تم دنیا میں جاؤ گے تو صرف حق بیان کرو گے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کوئی بھی حق بات چھپاؤ گے نہیں۔ علماء نے بھی وعدہ کیا ہے اللہ سے، اور پھر ساری مخلوق، سارے انسان، ان سے بھی ایک اللہ نے وعدہ لیا۔ کیا الستُ بربکم، ساری روحوں سے اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا تھا اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے پوچھا کیا تم اسی وعدے پر قائم رہو گے؟ اسی وعدے پر قائم رہو گے؟ سبوں نے کہا ہاں ہم اس وعدے پر قائم رہیں گے۔ لیکن پیدا ہونے کے بعد کتنے ہیں جو اس وعدے پر قائم ہیں؟ یہ سب کو معلوم۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ہم آج بھی اللہ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں۔ ہماری روح نے جو وعدہ کیا تھا اسی وعدے پر آج ہم مکمل ہیں۔ علماء میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے وعدے کو بھول گئے تو سمجھ لو کہ ان کے اندر منافقت آ گئی۔ جو حق بیان نہیں کرنا چاہتے اور جو چھپانا چاہتے حق باتوں کو، ان کے اندر نفاق آ گیا، وہ اپنے مولا سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور انبیاء کرام تو وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتے۔ میرے عزیزو، قرآن میں یہ 3 وعدوں کا ذکر آیا ہے۔ اب آپ کی زندگی میں اگر کبھی کسی سے وعدہ کیا تو یاد رکھ لینا، مومن کا وعدہ یہ الفاظ کی پھینکائی نہیں ہے، یہ زبان کی اسی طرح چلائے ہوئے تیر نہیں ہے۔ مومن کا کیا ہوا وعدہ پتھر کی لکیر سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کہا ہے تو اس کو کر کے دکھاؤں، اور اگر نہیں ہو سکتا تو وعدہ بھی نہ کریں، وعدہ بھی نہ کریں۔ عام طور پر جو وعدہ خلافیاں دیکھنے آ رہی ہیں وہ شادی شدہ جوڑوں میں یہی تو ہے۔ شادی سے پہلے بہت سارے وعدے، ایفائے عہد، بہت کچھ ہوتے ہیں اور سب جھوٹے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ مومن ہے؟ ان کی مومنانہ شان ہے یہ ایمان کی شان ہے کہ کسی لڑکی کو پاگل بنانے کے لیے، اپنے دامے فریب میں پھنسانے کے لیے اس سے لمبے چوڑے وعدے کیے، اس سے کیا کیا کہا، چاند پہ لے جاؤں گا، تارے توڑ لاؤں گا۔ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ صرف الفاظ ہیں۔ الفاظ اوروں کو کہنے دو میرے عزیز، مومن صرف الفاظ پھینکتا نہیں، مومن جو کہتا ہے اس کو مکمل کر کے رہتا ہے۔ ایمان والوں کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی سے بھی وعدہ کرے تو پورا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانوروں سے بھی اگر وعدہ کرتے تو پورا کرتے تھے۔ جانوروں کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی جانور سے بھی اس طرح کا سلوک نہ کرو۔ آپ یہاں اپنے اخلاق کو اگر بدلنا چاہیں تو سیرت مصطفیٰ کا پورا مطالعہ شروع کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عالی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی؟ صادق الوعد الامین، آپ وعدے کو بھی سچا کرنے والے اور امانت دار تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق میں کبھی جھوٹ آیا، کبھی وعدہ خلافی آئی۔ تیسری بات میں ذکر کر رہا ہوں، امانت داری میں میرے آقا کی کوئی مثال نہیں۔ امانت داری، امانت انسان کے اخلاق میں بہت اعلیٰ اخلاق ہیں۔ جو بندہ امانت دار ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی محترم ہوتا ہے، بہت معظم ہے، مکرم ہے۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز تمہارے پاس رکھی گئی، اسے سنبھالنے کو کہا گیا، پھر جب اس شخص نے واپس مانگا تو تم اس کو وہ چیز واپس لوٹا دو۔ ابھی اس میں پیسے بھی ہو سکتے ہیں، سامان بھی ہو سکتا ہے، باتیں بھی ہو سکتی ہیں، باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی چیز اگر تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھی تو امانت دار وہی شخص ہے جو رکھی ہوئی چیز میں خرد برد نہ کرے، اس سے پوچھے بغیر کوئی چیز اس میں استعمال نہ کرے۔ آپ نے اگر میرے پاس 1000 روپے رکھے اور کہا یہ امانت ہے، آپ اس کو سنبھالیں، میں نے اس کو سنبھالا، 1 مہینے کے بعد آپ دوبارہ آئے، میں نے اگر وہ 1000 واپس تمہیں لوٹا دیے تو امانت دار کہلاؤں گا۔ 1 روپیہ بھی کھایا تھا تو خیانت دار، نہیں دینے کی بات کیا تو اور بڑا جھوٹا دھوکے باز۔ خیانت دار کم کرنے والا اور نہ دینے والا، ہڑپ کر کے غصب کرنے والا دھوکے باز، اللہ کی بارگاہ میں اس کا اور بڑا عذاب ہے۔ مومن کی تو یہ شان ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تو امانتیں رکھنے والے ایسے لوگ تھے، آپ کو معلوم ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار اٹھائی قتل کے منصوبے سے، ان کی تلواریں بھی حضور کے پاس امانت میں رکھی جاتی تھی۔ وہ بھی جو دشمنی میں عروج پر پہنچے ہوئے تھے، اپنی امانتیں حضور کے پاس ہی رکھتے تھے۔ ان کو معلوم تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، محمد امانت میں خیانت کبھی نہیں کرتے صلی اللہ تعالی۔ حضور کے متعلق اتنا یقین تھا انہیں، اسی لیے ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر سلا کر یہی تو فرماتے ہیں، علی کل صبح اٹھنا، میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں، یہ فلاں فلاں کو امانت واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ مجھے بتاؤ، جو شہر چھوڑ کر کے جا رہا ہے سارا بٹور کر کے لے جائے، کون پیچھا کرے گا، کون آئے گا؟ دیکھتے ہیں میں نئے شہر میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کا جیسا حق تھا وہ واپس لوٹایا، اگرچہ وہ دشمنوں کا حق تھا، وہ حضور کے دشمنوں کا حق تھا، لیکن آپ نے واپس لوٹایا۔ پوری زندگی پاک میں آپ کے کسی نے آپ کی امانتوں پر انگلی نہیں اٹھائی، کبھی آپ کو تہمت نہیں لگائی۔ عزیزان گرامی، مومن کی بھی اعلیٰ شان ہونی چاہیے، وہ امانت دار بنے، امانت دار بنے۔ کوئی چیز تمہارے پاس رکھی ہوئی ہو، اسے یا تو لوٹاؤ یا تو پھر اس کی صحیح حفاظت کرو۔ امانت میں خیانت کرنے والے کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منافق ہے۔ ایمان والا امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اب اگر اس کے مفہوم کو میں طویل کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ کیا چیز امانت ہے؟ چلو میں نے آپ کے پاس 100 روپے دیے، آپ 100 روپے واپس لوٹائیں گے تو آپ امانت دار، بات صحیح ہے؟ اور اگر کم کر کے لوٹایا تو خیانت دار۔ یہ فارمولہ معلوم ہے؟ اب سنو، اللہ رب العزت نے تمہیں کیا کیا چیزیں امانت میں دی ہیں۔ تمہارے ہاتھ یہ امانت ہیں اللہ کے، تمہاری آنکھیں اللہ کی امانت ہیں، تمہاری زبان یہ اللہ کی امانت ہے، تمہارا ذہن، تمہارا دل یہ اللہ کی امانت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن پھر میں اپنی ہر نعمت کے بارے میں پوچھوں گا۔ میں نے فلاں چیزیں تجھے دی تھی امانت کے طور پر، واپس پلٹا۔ اگر ہم نے صحیح سلامت اللہ تک کی امانتیں لوٹائی تو امانت دار ہیں، ورنہ خیانت داروں میں اٹھائے جائیں گے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کیا ہم خیانت کے ارتکاب میں نہیں ہیں؟ آج ہماری آنکھوں کا وہی استعمال ہو رہا ہے جو مولا چاہ رہا ہے؟ کیا ہماری انگلیاں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر محفوظ ہیں؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا اسی مقصد پر ہم نے ان کو لگایا ہے؟ تو اگر ہم نے غلط استعمال کرنا شروع کیا ہے تو اللہ کی امانتوں میں خیانت ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن خیانت کرنے والوں میں حشر ہو سکتا ہے۔ ہاں، لیکن اللہ رب العزت عفو و غفور و کریم و رؤوف و رحیم ہے، وہ چاہے تو تمہاری خیانتوں کو معاف کرے گا، معاف کرے گا۔ پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک و صاف کر کے اٹھائے گا۔ توبہ کر لو،
اب تک اگر خیانت کی تھی اپنے ہاتھوں سے، اپنے آنکھوں سے یا اپنی زبان سے، توبہ کر لو، باز آ جاؤ. یہ کہو اے بار الہ، تیری دی ہوئی آنکھیں میں نے غلط جگہ استعمال کی، تیری دی ہوئی زبان سے میں نے غلاظتیں نکالی. اے رب ذوالجلال، تو نے قرآن پڑھنے کے لیے مجھے زبان دی تھی. قرآن میں کہا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کرو، لیکن زبان کھلتی تھی تو گالی گلوچ بھی آئی، جھوٹ بھی آیا، غیبت بھی آئی، چغلی بھی آئی، گانے بجانے بھی آئے. یہ تمام چیزوں سے اپنی زبان کو غلیظ کر لیا، امانت میں خیانت ہو گئی. لیکن یاد رکھو، جب کسی بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ کی امانتوں میں خیانت کیا ہے، تو فوراً پلٹ آئے اللہ کی بارگاہ میں. اسی لیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اب بھی ہمارا در رحمت کھلا ہے، تمہاری خیانتوں کو اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف فرمائے گا. عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں جھوٹ کبھی نہیں آیا، وعدہ خلافی کبھی نہیں آئی، امانت میں خیانت کبھی نہیں آئی. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو منافقت پیدا کرتی ہیں. حضور اکرم کی زندگی پاک میں کبھی یہ چیزیں نہیں آئی. اب ذرا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاشرتی اخلاق میں بتاؤں. معاشرتی اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک سوسائٹی میں رہنے کے لیے کون سے اخلاق کی ضرورت ہے، کیسی عادتیں ہونی چاہیے آپ کے اندر سوسائٹی میں رہیں. دیکھیں، اخلاق ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس پر اگر مسلمان پورا نہیں اترا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام میں پورا آیا ہی نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اخلاق. پھر پوچھا گیا دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اخلاق. پھر پوچھا گیا دین کیا ہے؟ فرمایا اخلاق. اچھی عادتوں کا نام دین ہے. اور پھر ایک حدیث پاک میں ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے، اچھا سوچنے کا نام ہے. کس کے بارے میں اچھا سوچیں؟ للہ ولرسولہ وللمؤمنین عامہ. حضور فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو، رسول کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو، اور تمام مومنین کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو. یہی پورا دین ہے، یہی پورا دین ہے. میرا اللہ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، جبار ہے، میں نے اس کے متعلق ہمیشہ اچھا سوچا. یہ دین ہے. رسول کے بارے میں اچھا سوچو، لرسول ہی، میرے رسول اعلیٰ اخلاق والے ہیں، محبتوں کے پیکر ہیں. رسول کریم جود و سخا کے حامل ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اشرف اعلیٰ اکمل انسان ہیں، اجمل انسان. میں نے اچھا سوچا حضور کے متعلق. یہ دین ہے. اور پھر رہی بات مومنین کے لیے بھی حضور نے فرمایا اچھا سوچو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً، تمام مومنوں کے بارے میں خیر خواہی کرو. یہ اخلاق ہے اور یہی دین ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان، ایمان کا ایک حصہ حضور سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ حضور نے 70 شاخیں بیان فرمائی ہیں ایمان کی. ایمان کے کتنے شاخیں ہیں؟ 70 شاخیں ہیں، 70 ڈپارٹمنٹ ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک بیان یہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہ اسلام کے اعلیٰ اخلاق پر ہے. ایمان کا ایک حصہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ما تحب لنفسہ، تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ اخلاق ہے. یہی ایمان والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا معاملہ ہے، مطلب ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف بیان نہیں کیا بلکہ کر کے دکھایا ہے ہمیشہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اپنے لیے پسند فرماتے تھے وہی سارے صحابہ کے لیے پسند کرتے تھے. غرور و تکبر، نخوت، گھمنڈ، ان تمام چیزوں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت دور تھے. کبھی آپ نے کبر نہیں فرمایا. خود فرماتے ہیں میں سید الاولین ہوں، سید الآخرین ہوں، ولا فخر، لیکن میں اس پر گھمنڈ نہیں کرتا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر،
میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں لیکن اس بات پر گھمنڈ نہیں کرتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پر تکبر نہیں کرتا, بڑائی نہیں مارتا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرتی اخلاق جو بیان کیے ہیں وہ آج ضرور سنو اور دوسروں تک پہنچاؤ. سوسائٹی میں رہنے کے لیے کون سے اخلاق چاہیے؟ آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں, ایک محلے میں رہ رہے ہیں, آپ کے اخلاق کیسے رہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات جب پڑھو, اللہ اللہ, میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں سے وہ ایمان والا ہے ہی نہیں کہ رات کو کھانا پیٹ بھر کر کھا کے سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو. اس کے پڑوسی کے گھر میں اگر کھانا نہیں تھا اور تمہارے گھر میں کھانا پکا تھا تو تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم ایمان کے درجے کو پہنچے نہیں. یہ ہے معاشرتی اخلاق, سوسائٹی کے اخلاق, کہ جس جگہ تم رہ رہے ہو اپنے ساتھ دوسروں کی فکر رکھنا. میں کھا رہا ہوں تو میرے بغل والے کا کیا حال ہے, اگر وہ لوگ بھی اچھے ہیں تو تم بھی اچھے کھاؤ. آپ کے گھر کے اگل بغل پڑوس میں سارے لوگ اچھی چیزیں کھا رہے ہیں تو تم بھی کھاؤ. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سالن بنایا کرو تو پانی زیادہ ڈال لو. کیوں؟ پتلا سالن کھانا اچھا ہے؟ پتلا سالن کھانا اچھا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ تم جب سالن بنایا کرو تو تھوڑا شوربے میں پانی زیادہ کر لو تاکہ تمہارے پڑوسیوں کو بھی تھوڑا اس میں دے سکو. اور اگر کوئی گاڑا سالن ہی دے سکتا ہے تو دے دے. یہ اس کے لیے فرمایا گیا جو بہت ہی غریب ہے اور کبھی سالن پکا رہا ہے. فرمایا گیا تو بھی اکیلا مت کھا, تیرے سالن میں تھوڑا پانی زیادہ کر کے دوسروں کو بھی شامل کر لے. یہ سوسائٹی کے اخلاق ہے. یہ ساری چیزیں کیا آج ہم میں سے اٹھ نہیں گئی؟ ہمارے ہاں کتنے بیمار پڑے ہوں گے, ہم میں سے کوئی ان کو دیکھنے نہیں جاتا. عیادت کی سنتیں ختم کر دی لوگوں نے, اور خاص طور پر شہری زندگی ایسی ہو گئی ہے. میں نے دیکھا ہے شہروں کی زندگی ایسی ہے کہ سیلفش ہو گئے لوگ, کسی دوسرے کی انہیں پرواہ نہیں, فکر نہیں, اور دوسروں کے سلسلے میں صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ڈسکس کرتے رہنا, باتیں بناتے رہنا, ان کی غیبت کرنا, ان کے گھر میں آنے جانے والوں پر نظر رکھنا. یہی اخلاق ہے سوسائٹی میں رہنے کے. سوسائٹی میں رہنے کے اخلاق یہ ہونی چاہیے کہ ایک جسم جس طرح سے ہو کہ اگر ہاتھ کو درد کرے تو پورے جسم میں بخار آ جائے. اگر محلے میں ایک بیمار ہو تو سارے لوگ فکر مند ہو جائیں اور سب دعا کریں کہ اے اللہ میرا پڑوسی بیمار ہے, اسے تو جلد شفا عطا کر. یہ ایمان والوں کا معاشرہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک شاہکار ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں وہی اخلاق پیدا کیے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہو مشہور حدیث, ایک صحابی کے گھر گوشت کی بھنی ہوئی سری بکری کی آئی, یعنی گوشت بھنا ہوا ان کے گھر آیا. اس صحابی نے دیکھا شوہر بیوی تھے, کھانے کے لیے بیٹھے, بھوکے بھی تھے. انہوں نے سوچا پڑوسی کو دے دیتے ہیں. انہوں نے پڑوس میں بھجوا دیا. پڑوس کے گھر گوشت آیا, انہوں نے دیکھا کھانے کے لیے لذیذ ہے, بھوک بھی لگی, کہا میرے اپنے پڑوسی کو دے دیتا ہوں. انہوں نے تیسرے کو دے دیا, تیسرے نے چوتھے کو دے دیا, چوتھے نے پانچویں کو دے دیا. ہر ایک کے پاس یہ اخلاق ہے. یہاں تک کہ حدیث میں ہے وہ بکری کا بھنا ہوا گوشت گھومتے گھومتے پھر اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا, جہاں سے وہ گیا تھا وہیں آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ مدینے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلیٰ قسم کے انسانوں کی سوسائٹی بنائی تھی جو ایک دوسرے پر اپنی جان وارفتہ کرتے تھے, جان بچھاتے تھے. عزیزان گرامی وقار, ان اخلاق عظیمہ کو واپس لے آؤ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم اخلاق میں سے یہ ہے کہ آپ دوسروں کی فکر کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے. یہاں تک کہ چند مثالیں میں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا آقا میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں, کہاں ڈھونڈوں. وہ ڈھونڈ کر کے آئے تھے مدینے میں, اور ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. حضور نے دیکھا ان کو, مسکرایا. جواب کیا فرمایا؟ مسجد نبوی کی چوکھٹ میں, میرے گھر کے دروازے کے باہر نہیں. فرماتے ہیں ابغونی فی ضعفائکم, فرماتے ہیں تم مجھے اپنے کمزور اور غریب لوگوں میں ڈھونڈو.
جو معاشرے کے غریب لوگ ہیں، جو کمزور ہیں، وہاں جاؤ، محمد تمہیں مل جائے گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے ڈھونڈو اپنے غریبوں میں، اپنے فقیروں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ اخلاق کریمات تھے، اعلیٰ اخلاق تھے کہ لوگوں کی مزاج پرسی کرنا اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ بھی وقت بتانا۔ یہاں تک کہ عدی بن حاتم، ایک بہت بڑے شخص کا نام میں بتا رہا ہوں، حاتم تائی کا نام کون نہیں سنا ہوگا؟ دنیا کا ایک مشہور سخی آدمی حاتم تائی، جو اتنا بانٹتا تھا لوگوں کو کہ کبھی اس نے نہ نہیں کہا۔ مشہور ہے کہ اس کے 7 دروازے تھے محل کے، ایک دروازے سے کوئی آتا اس کو اتنا دیا جاتا، پھر دوسرے دروازے پر آتا تو اتنا اور دیا جاتا، تیسرے دروازے پر آتا تو اتنا اور دیا جاتا۔ 7 دروازوں پر اگر کوئی ایک مانگنے والا آتا تو 7 دروازوں سے حاتم تائی دیتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے تھوڑا سا پہلا زمانہ ہے حاتم تائی کا۔ حاتم تائی کا وہ بڑا سخی انسان تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض فرامین میں اس کی تعریف بھی ملتی۔ حاتم تائی بڑا سخی آدمی تھا، لیکن میرے آقا سے زیادہ سخی نہیں ہے، یہ بات تو طے شدہ ہے۔ اچھا، ایک سوال کسی نے یہ بھی کیا ہے کہ حاتم تائی کے تو 7 دروازے تھے، 7 دروازے تھے، ہر دروازے پر اتنا دیا جاتا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دروازہ تھا، یہ بڑے سخی کہ وہ بڑے سخی؟ حاتم تائی بڑا سخی ہے، 7 دروازے بانٹنے کے لیے رکھتا۔ ایک عاشق رسول نے جواب دیا، میاں سائل کو، فقیر کو دوسرے دروازے کی حاجت اس وقت ہوتی ہے جب پہلے دروازے سے پیٹ بھر کر نہیں ملتا۔ یہاں تو اتنا دیا جاتا ہے کہ دوسرے دروازے کی حاجت ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، امام عشق و محبت بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فرماتے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سرکار میں نہ لا ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ 2 چیزیں حضور کی بارگاہ میں نہیں ہیں۔ کیا؟ لا کا مطلب نہیں۔ آیا کچھ مانگنے کے لیے، حضور نے کہا نہیں چل یہ نہیں دوں گا، حضور نے یہ کبھی نہیں فرمایا پوری زندگی میں۔ لا کا لفظ حضور کے پاس ہوا نہیں کسی فقیر کے لیے۔ اور دوسری چیز ہے اگر یعنی میرے پاس کوئی آیا، میں کہا اگر نماز پڑھے گا تو دوں گا، اگر روزہ رکھے گا تو دوں گا۔ حضور نے کبھی کسی کو بانٹا ہے تو اگر پہ بھی نہیں دیا، اگر تو اچھا بنے گا تو دوں گا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس حاتم تائی کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، عدی بن حاتم۔ عدی نام تھا، عدی۔ یہ ایک جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے مد مقابل آیا، اور عدی کی بہن بھی تھی، بہن گرفتار ہو کر کے آ گئی۔ عدی بھاگ کر کے ملک شام چلے گئے۔ وہ یمن میں رہتے تھے، یمن میں لڑائی ہوئی، صحابہ غالب آئے، وہ یمن سے فرار ہو کر ملک شام چلا گیا۔ عدی کی بہن گرفتار ہو کر مدینہ طیبہ آئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اگرچہ وہ قیدی بن کر کے آئی لیکن حاتم کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ قیدیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا میرے آقا کی شان ہے۔ کیریکٹر کی سرٹیفکیٹ بانٹنے والے آج جو امریکہ ہے سپر پاور کہلاتا ہے اپنے آپ کو، ابو غریب جیل، گوانتانامو بے جیل، یہ دنیا کی بدنام زمانہ جیل، جہاں قیدیوں سے ایسا سلوک کیا گیا ہے جہاں جانوروں کی ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ عراق کے قیدی، عراق کے، شام کے، ایران کے جو قیدی ان کے ہاں آئے، ان جھیلوں میں رکھ کر کے اتنی سزائیں دی گئیں، اللہ کی پناہ۔ ان کے امریکی فوجیوں نے قیدیوں کے منہ میں پیشاب کیا ہے، یہ تاریخ میں موجود چیزیں ہیں، اور ان کو اذیتوں سے ایسا گزارا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ان کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے۔ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ان کے مسئلے کیے گئے ہیں۔
آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں. آج کے زمانے میں یہ قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں فرمایا. بدر سے ہی لے لیں آپ, جنگ بدر میں تو 70 قیدی آ گئے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہ جلانے کا حکم دیا نہ مارنے کا. بعض صحابہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مکہ میں صحابہ کو مارتے تھے, قتل بھی کیا ہے ان لوگوں نے, یہ آج پکڑے گئے ان کو ماریں. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے متعلق کہا جس کے پاس فدیہ ہے فدیہ دے کر کے آزاد ہو جائے, اور جس کے پاس فدیہ دینے کی رقم نہیں ہے وہ میرے 10 صحابہ کو کوئی ہنر سکھا دے, وہ آزاد ہو جائے. جنگ میں قیدی ہو کر کے آئے ہیں, ایسوں کو تو کوئی نہیں چھوڑتا. ہاتھ دے کے لئے بارڈر کراس ہو کر کے کبھی ہندوستانی پاکستان پہنچ جائے, 40 سال تک نہ پاکستان چھوڑتا ہے نہ کہیں کوئی دوسرا ملک چھوڑتا ہے. بارڈر کراس کر لیا اللیگل, قیدی ہے وہ, پوری زندگی کا قیدی. آج پوری دنیا جانتی ہے, لیکن اخلاق رسول کی ایک مثال تم نہیں پیش کر سکو گے. قیدیوں کے ساتھ قیدی جب آ جاتے تھے تو مسجد نبوی میں ہی انہیں رکھا جاتا تھا. ایسا نہیں کہ ان کو جنگل میں, میدان میں, صحرا میں باندھ کر کے رکھتے. مسجد نبوی کا ایک حصہ ان کے لیے رکھ دیا گیا تھا کہ جو بھی جنگوں میں قیدی گرفتار ہو کر کے آئے انہیں یہاں رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیدی صرف 2 دن قید میں رہتے, 3 دن قید میں رہتے, پھر چھوٹ جاتے. کیوں چھوٹ کیوں جاتے؟ اس لیے کہ صحابہ کے اخلاق اور نمازیں جو دیکھتے وہیں سے وہ کلمے پڑھنے لگ جاتے تھے. یہ حکمت بالغہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. قیدیوں کو محبتوں سے ایمان کی طرف بھی بلایا, اور جو ایمان لایا پھر وہ کسی کا قیدی نہیں, پھر کسی کا قیدی نہیں. حتیٰ کہ قاتل بھی ایمان لایا ہے تو حضور نے معاف کیا ہے. اب عدی بن حاتم کی بات میں کر رہا ہوں. عدی بن حاتم بعد میں یہ صحابی ہو گئے. عدی بن حاتم جن کے متعلق یہ روایت ہے کہ وہ بھاگ کر کے ملک شام چلے گئے. ان کی بہن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آزاد کیا اور کہا جاؤ تمہارے بھائی کو بھی خوشخبری دے دو کہ اگر وہ آ جائیں تو انہیں بھی معاف کر دیا جائے. وہ گئی, جا کر کے عدی سے حضور کی بڑی تعریفیں کی, ایسے اخلاق والا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. اے میرے بھائی چلو تو تم مدینے مل کے آتے ہیں. وہ اپنے بھائی کو لے کر مدینے آئی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے تو ملنا نہیں چاہ رہے تھے. عدی جب آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا اور ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے ہی چلنے لگے. وہ ایمان والے نہیں, ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسجد نبوی کی طرف چلنے لگے. عدی کہتے ہیں کہ مجھے تو ایمان لانا نہیں تھا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے. وہ اپنے اعلیٰ باپ کے بیٹے حاتم طائی کا بیٹا تھا, بہت اچھے اخلاق والا حاتم طائی. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب حاتم طائی کا بیٹا آیا ہے, مسجد نبوی جانے سے پہلے راستے میں ایک بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی آئی, الجھے ہوئے بال ہیں, پرانے کپڑے ہیں, دھول میں ہٹی ہوئی ہے. آپ کے پاس آئے گی, وقت ضائع کرے گی, کچھ نہ کچھ بولتی رہے گی. حضور نے فرمایا ہٹو اس کو آنے دو. صحابہ روک رہے تھے, وہ خاتون آگے بڑھتی آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا, اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی. عدی بن حاتم کہتے ہیں میرا ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. وہ خاتون آئی, منٹ 2 منٹ نہیں گھنٹوں کھڑا کر کے رکھی رہی, بات کرتی رہی, بات کرتی رہی, بات کرتی رہی, اور کہی ہوئی بات وہی پلٹا پلٹا کر دوبارہ وہی باتیں کرتی رہی. عدی بن حاتم کہتے ہیں میں حضور کو دیکھ رہا تھا, اس عورت کی بات کو ایسے سن رہے ہیں جیسے کسی بڑے دانشمند کی بات سن رہے ہوں. بار بار اسے سر ہلا کر کے کہتے ہیں ہاں اچھا ایسی بات ہے, اچھا ایسی بات ہے. عدی بن حاتم کہتے ہیں یہ اللہ کا رسول ہے جو سامنے والے کو یہ احساس بھی ہونے نہیں دیتا کہ وہ پاگل ہے, یہ احساس بھی ہونے نہیں دیتا کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے. وہ عورت فخر سے کہتی تھی کہ تم لوگ مجھے پاگل کہتے ہو, دنیا کا سب سے اعلیٰ انسان میری بات سنتا ہے, سب سے اعلیٰ انسان میری بات سنتا ہے. لوگوں کی فیلنگ کو سمجھا کرو, کسی سے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے تم گفتگو سن لو تو اس کی فیلنگ بڑھ جاتی ہے. عزیزان گرامی, عدی کہتے ہیں میں اسی وقت ایمان لے آیا, میں نے ایسے اخلاق کسی کے نہیں دیکھے.
جو عام قسم کے لوگوں کی بھی باتیں سننے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہو اور اسے احساس ہونے نہیں دیتا. عزیزان گرامی وقار، مجھے آج بڑا قلق ہوتا ہے ان بچوں کو جن کی مائیں روتے ہوئے آ کر کہتی ہیں میرا بیٹا 2 منٹ بھی میرے پاس بیٹھتا نہیں، میری باتیں نہیں سنتا. کیا تمہاری ماں پاگل ہو چکی ہے؟ کیا تمہاری ماں بے وقوف ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے؟ آج تم اس کے پاس وقت نہیں گزارنا چاہتے؟ باپ کے پاس کون ایسا بیٹا ہے جو تھوڑی دیر بیٹھے؟ انصاف کرو اے جوانو. تم اپنے ان دوستوں کے ساتھ پوری رات بتاتے ہو جو تمہارے پیسوں کے لالچی ہیں، تمہارے منصب کے لالچی ہیں، اور جس نے پورے خون پسینے کی کمائی سے تمہارے جسم میں طاقت بھری، اس کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھنا چاہتے. ابا ٹائم نہیں ہے ابھی میرے پاس، جا رہا ہوں دوستوں کے پاس. تمہاری دنیا کا سب سے بہترین کوئی دوست ہے وہ تمہارا باپ ہے، سب سے بہترین دوست تمہاری ماں ہے. اس کے پاس اپنا وقت کیوں نہیں شیئر کرتے؟ یہ میرے پاس درد بھری ہوئی داستانوں کی فہرست ہے جو ماں اور باپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تھوڑا وقت ہمارے ساتھ بھی بتائیں. بڑھاپے میں ہماری باتیں سننے والا اب کوئی نہیں ہے. یاد رکھو، تمہارے باپ اور ماں کی جو تم نے جوانی میں تعظیم کی یہ الگ مقام رکھتی ہے. اصل تعظیم تو وہ ہے جب تم جوان ہو اور وہ بوڑھے ہو چکے ہو. وہ پوچھی ہوئی بات کو بار بار پوچھ رہے ہوں تم سے، ایک ہی سوال کو دہرا رہے ہوں بار بار. تم جھلا کر کے کہو گے اماں ابھی تو بتایا تھا، بار بار کیا پوچھتی ہے؟ نہ میرے عزیز، تم امت مصطفیٰ ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی عورت جس کے مدینے میں کوئی بات نہیں سنتا، ایک ہی بات کو 70 بار سنا ہوگا لیکن کبھی حضور نے نہیں فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نے کہا تھا. نہ، اس کی بات ہر بات سنتے رہے. اپنے ماں باپ میں سے جب کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، وہ تم سے بار بار سوال کرنے لگے تو انہیں یہ احساس بھی ہونے نہیں دینا کہ انہوں نے تم کو اس سے پہلے بھی کوئی بات پوچھی تھی. ہر بار نئی تازگی کے ساتھ جواب دو. ہاں اماں ایسی بات تو ہے. کبھی تمہاری ماں نے پوچھا بیٹا صبح ناشتہ کیے تھے؟ کہا ہاں اماں ناشتہ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھی اماں بیٹا ناشتہ کیے تھے؟ کہا ہاں اماں ابھی تو ناشتہ کیا تھا. پھر پوچھا اس نے ناشتہ کیے بیٹا؟ کہا ہاں اماں ناشتہ کیا. یہ نہیں کہ اماں ابھی تو بتایا پھر پوچھ رہی ہو. نہیں، اسے یہ احساس تک ہونے نہ دو کہ اس نے 2 بار تم کو پہلے پوچھا ہے. یہ ہے ماں باپ کی تعظیم، یہ ہے حسن اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی باتیں سنتے تھے جن کی دنیا میں کوئی نہیں سنتا تھا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے لگاتے ہیں سینے سے اس کو بھی آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل ہے. میرے عزیزو، یہی تو ایک بھرم ہمارے پاس ہے، یہی تو ایک آس ہمارے پاس ہے. آج ہماری کوئی سنتا ہے تو صرف مصطفیٰ کریم کا دربار ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آس بڑھ جاتی ہے، ہماری امیدیں بڑھ جاتی ہیں کہ ہماری اگر دنیا میں آج کوئی نہیں سن رہا، انشاءاللہ ایک دن مدینے پہنچ کر سب سنائیں گے، سب سنائیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دھتکاریں گے بھی نہیں، انکاریں گے بھی نہیں، سنیں گے پوری باتیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے اپنی درد کی داستانیں سنانے کے لیے. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ میری زندگی ایسی تو بن جائے کوئی میرے پاس آ کر کے اپنے غم کو سنا لے؟ میں اپنی تعریف نہیں کرتا، کبھی کبھار میرے پاس ایسا ہوتا ہے، لکھنے میں بیٹھا ہوں، پڑھنے میں مصروف ہوں، کوئی درد کے مارے ہوئے لوگ یا کوئی خاتون، عورتیں جب بات کرتی ہیں تو بہت زیادہ بات کرتی ہیں. ہوتا ہے کہ ڈانٹ دیا جائے، رکھ دیا جائے، لیکن اخلاق مصطفیٰ یہ ہوتے ہیں. ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید تھوڑی دیر بات کرنے سے اس کی دل کی بھڑاس نکل جائے، اس کا دل ہلکا ہو جائے. اگر اللہ نے مجھے ذریعہ بنا لیا تو یہ بھی اس کا انعام ہے. بنو اس طرح سے کہ تمہیں کوئی اپنا درد سنا سکے، تمہارے کندھے پر سر رکھ کر کے رو کر اپنا ہلکان کر سکے، 2 آنسو تمہارے سامنے بہا لے تو اسے ہلکا لگنے لگے. یہ نہیں کہ تم ہر ایک سے جی چھڑاتے ہوئے، جان چھڑاتے ہوئے بھاگتے رہو. کتنی مائیں آج تمہارے انتظار میں ان جوانوں کی. میں نے شاید اس سے قبل بھی کہا ہو اپنی تقریروں میں، پھر میں آج دہراتا ہوں. ایک نوجوان ہے آج بھی، میں بچوں سے کہتا ہوں وقت کو غنیمت جانو میرے عزیز بچوں. جو اللہ نے تمہیں ماں باپ کی دولت سے نوازا ہے یہ دوبارہ نہیں ملتے.
ایک بار ان کا جنازہ نکل جاتا ہے تو دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر دوبارہ باپ کی جیسی کوئی چھت بھی نہیں ملتی اور ماں کی جیسا کوئی سایہ بھی نہیں ملتا۔ یہ یاد رکھنا ہمیشہ۔ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا تھا، وہ بڑا عیاش طبیعت کا تھا، ماں بیوہ ہے، بہت پہلے ہی شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بچہ صرف 4 سال کا تھا یا چھوٹا سا تھا، جب سے وہ گھروں کے کام کر کر کے اپنے بچے کو پالتی تھی، جوان ہوا تو اوباشوں کی صحبت میں لگ گیا، بدماشوں کی صحبت میں آ گیا۔ ماں کو اب اس سے بڑا دھچکا اور کیا لگے۔ ایک دن آئی تھی میرے پاس روتے ہوئے، کہا غضب ہو گیا، زندگی نے پہلے ہی میرے سے شوہر کی جدائی، اور میں نے ایسے ایام کاٹے کہ لوگوں کے جھوٹے برتن دھوئے اس امید پر کہ ایک بیٹا ہے جوانی میں، یہ جب پہنچے گا تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، لیکن مفتی صاحب ایسا ہو گیا کہ میرا بیٹا بدماشوں کی صحبت میں چلا گیا، اب میرا وہ آخری سہارا بھی ختم ہے، میں کس کے پاس جاؤں۔ وہ غم کے مارے اتنا روئی تھی، میں جب بھی آج یاد کرتا ہوں اس خاتون کو تو مجھے تنہائی میں رونا آتا ہے۔ میں جتنی کوشش ہو سکی، میں کوئی بہت بڑا مؤثر آدمی نہیں ہوں، ایک چھوٹا طالب علم، سوچا کہ اس نوجوان بچے کو بلاؤں، اس کے ساتھ میں نے تھوڑا وقت گزارا، اسے سمجھایا تیری ماں کی قدر و قیمت کیا ہے، وہ ایک بیوہ ہے، ایک بیوہ ہے، وہ 4 عورتوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم کرتی ہے، کیا تو اپنی ماں کے ساتھ وقت نہیں بتاتا؟ دنیا میں تیرے دوست ہوں گے، تجھے دوست چھوڑ کر کے جائیں تو تجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو سوچ اپنی ماں کو، اس کے تو کوئی دوست نہیں، اور اس کا بیٹا بھی اس کو رات اکیلا چھوڑ کر جاتا ہے۔ وہ رویا میرے پاس، کہا کہ حضرت میں وعدہ کرتا ہوں اپنی ماں کے لیے میں کام کروں گا۔ میں نے سمجھایا، دوسرے دن کہا میں نوکری کے لیے تلاش میں چلتا ہوں۔ مجھے وہ بات آج بھی یاد ہے، تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہوں گے، وہ نوجوان ہے ابھی بھی، وہ سنتا بھی ہوگا۔ اس نے کہا اماں سے میں کہتا ہوں میں نوکری کرتا ہوں۔ ماں اس دن بڑی خوش ہوئی، کہا حضرت آپ نے میرے بچے کو سیدھے راستے پر لانے میں بڑی میری مدد کی ہے، بس زندگی کی ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی کمائی کھا لوں، میرا بیٹا کما کر کے لایا ہو میں وہ کھا لوں۔ زندگی پر لوگوں کے جھوٹے برتن دھو دھو کر کے بچے کو پالا ہے، ایک بار میرا بیٹا کھلائے مجھے۔ وہ اس آس میں رہی، وہ بنگلور یا کہیں کسی علاقے میں نوکری پر گیا، مہینہ گزرا تھا، تنخواہ آئی اس کی، اس نے کہا تنخواہ سنبھال کر، پہلی تنخواہ میں اپنی ماں کو لے کے جاتا ہوں۔ وہ پورا اپنی تنخواہ اپنی سیلری لے کر کے گاؤں پہنچا تھا، اسے پتا ہی نہیں تھا، اس کے گھر کے پاس بھیڑ جمع ہوئی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ تیری ماں کا رات میں انتقال ہو چکا۔ اس نے وہ پیسوں کا لفافہ اپنی ماں کے قدموں میں رکھا، آج تک جب کبھی وہ ملتا ہے تو پھوٹ کر روتا ہے، کہتا ہے میری ماں اسی آس میں دنیا سے چلی گئی کہ بیٹے کی ایک کمائی کھا لوں، لیکن مجھ سے زیادہ بدنصیب کون ہے اس دنیا میں جو ماں کے کمائے ہوئے جھوٹے برتن کو دھوئے ہوئے کمائی تو کھا لیا، اپنے ہاتھوں کا ایک لقمہ میں اپنی بیوہ ماں کو کھلا نہیں سکا۔ اے نوجوانوں، کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ تمہارے اخلاق تو وہ ہونے چاہیے کہ تم باہر جاؤ تو تمہارے ماں باپ تمہارے اخلاق پر فخر کریں، تمہاری ایک ایک کمائی کے لیے وہ آج بھی انتظار میں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ لالچی نہیں ہیں تمہارے، لیکن صرف ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ جب مرغی اپنے چوزوں کو خود کھاتے ہوئے دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے، پہلے چونچ سے دانے توڑ توڑ کے کھلاتی رہتی ہے، لیکن جب بچے کھانے کے لائق ہو جاتے ہیں تو خوش ہوتی ہے۔ کیا تمہارے ماں باپ کو اتنی بھی خوشی نہیں دینا چاہتے ہو؟ آج اتنا بھی انہیں سکون نہیں دینا چاہتے؟ جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں انہوں نے دنیا میں اپنی جہنم خریدی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ماں باپ کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہیں، وہ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے۔ جس نے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا اس نے دنیا میں دوزخ خرید لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ جس گھر میں والدین کا نافرمان ہو اس کے گھر کو آگ لگا دوں، دنیا میں آگ لگا دوں۔ یہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ تم امت مصطفیٰ ہو، میرے اخلاق، میرے آقا کے اخلاق تو یہ تھے۔ عام خاتون جو دنیا کی ہے مدینے کی گلیوں میں
बूढ़ी औरत है, फटे कपड़े हैं, उलझे बाल हैं, उसकी बात सुनने के लिए पूरे कायनात का आका खड़ा हो सकता है, तो है मेरे अजीज तुम अपनी माँ के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? अपनी माओं के पास वक्त गुजारो। मैं समझता हूं दुनिया का अजीम वक्त है, दुनिया का अजीम वक्त है। मैं भी आज अपनी डायरी में मैंने लिखा है, मैंने बहुत सारी जगहों पर तालीम हासिल की है, मदरसों में पढ़ा हूं, हिफ्ज़ कुरान हुआ है, आलिम पढ़े हैं या मुफ्ती कोर्स किए हैं, जहां जहां वक्त गुजारे हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है मेरी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त वो है जब मेरे बाप बीमार थे और मैं उनके कदमों में बैठा रहा हूं, उनकी आखिरी नसीहतें सुन रहा हूं। उससे बेहतर वक्त हमारी जिंदगी में नहीं आया। एक मेरे उस्ताद गिरामी, मुर्शिद गिरामी के पास गुजारा हुआ वक्त, वो मेरी जिंदगी का लुब्बे लुबाब है, हासिल कलाम है। मैं समझता हूं मेरी नजात का कोई जरिया है तो यही दो वक्त है, बाकी तो मैंने भी दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन मेरे अजीजों याद रखो, तुम्हारे पास, तुम्हारे वालिदैन के पास गुजारा हुआ थोड़ा वक्त तो होनी चाहिए। खुश करो उन औलाद, उन वालिदैन को, और ये भी याद रखना आज वो तुम्हारे वालिदैन हैं, कल तुम किसी और के वालिदैन बनने वाले हो, कल तुम भी बाप बनोगे, तुम्हारे सामने भी तुम्हारे बच्चे आएंगे और तुम उस वक्त दर्द की सिसकियां लेते रहोगे, सोचोगे मेरा बेटा जवाब दे रहा है, कितना बुरा लग रहा है। उस वक्त एहसास होगा जब मैंने मां को ताना मारा था तो मेरी मां का कलेजा क्या हुआ होगा। आज मेरा बेटा मुझे उल्टा जवाब देता है तो मैं टूट जाता हूं, मैंने तो बाप को इससे भी सख्त जुमले कहे थे, मेरा बाप कितना टूटा होगा। उस दिन तुम्हें एहसास होगा, उस दिन तुम्हें ख्याल आएगा। इसलिए अपने इन अखलाक आली को आज अपनी जिंदगी में ले आओ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना पर गुफ्तगू करनी थी, मगर मैं बीच में यहां पर थोड़ी सी गुफ्तगू के लिए रुक गया। बहरहाल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना ये कि कमजोरों में आपने जिंदगी गुजारी, हर कमजोर की बात सुनते रहे। एक सहाबी हैं ज़ाहिर बिन हराम अशजई रज़ियल्लाहु ताला, निहायत गरीब सहाबी थे, गांव के रहने वाले थे और सब्जियां जमा करके मदीने में बेचने के लिए आते थे। सब्जियां लेकर, ताजी ताजी सब्जियां लेकर के मदीने में आते, और उनकी आदत थी हर पहली सब्जी हुजूर के पास लेके आते थे, हुजूर की बारगाह में पेश करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में उनका मकाम बयान किया। एक गांव से आने वाले साहबी, देहात के रहने वाले, हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, दुनिया में जितने इंसान हैं, हर शहर में रहने वाले आदमी का एक गांव वाला कोई ना कोई दोस्त होता है और हर गांव वाले का एक शहरी दोस्त होता है। हुजूर फरमाते हैं मोहम्मद का देहाती दोस्त ज़ाहिर बिन हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, ये मेरा देहाती साथी है, मेरा गांव वाला दोस्त है, दुनिया में ये मकाम किसी और को मिला ही नहीं। ज़ाहिर बिन हराम, उनके साथ हुजूर ने क्या मामला फरमाया। एक दिन वो सब्जियां बेच रहे थे और वो काले कलर के थे, कपड़े पुराने पहने हुए आते थे। लोग, जाहिर सी बात है, सब्जियां बेचने वाले, काम काज करने वाले, खेती बाड़ी का काम करने वाले लोग सब्जियां लेकर के दूर से ही चले जाते हैं। एक दिन बाजार में खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और वो आवाज दे रहे थे, कोई है सब्जी लेगा, ताजी ताजी सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए और उनकी पेशानी पर, उनकी आंखों पर अपना हाथ रख दिया, उनकी आंखों पर हाथ रख दिया और फिर उसके बाद खामोश खड़े रहे। वो सहाबी ने देखा, खुशबू से महसूस कर लिया, ये कायनात का अफजल व आला, अशरफ व अकमल इंसान मेरे से पीछे है। अपनी पीठ को हुजूर के सीने से मलने लगे, अपना जिस्म हुजूर से लगाने लगे। हुजूर पाक ने मुस्कुराया और फिर बाजार वाले देखते रहे। बाजार वालों को हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, कोई मुझसे इस गुलाम को खरीदेगा, कोई खरीदेगा? जबकि वो हुजूर के गुलाम नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये एजाज के साथ उन्हें नवाजा तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे की भी कोई कीमत है, मुझे कौन खरीदेगा? काला कलोटा हूं, फटे लिबास में रहता हूं, खेती बाड़ी का काम करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ज़ाहिर बिन हराम, आज के बाजार में सब्जी तू बेचने आ रहा है, मगर आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर को बेच रहा है और खरीदार कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तेरी इज्जत अल्लाह की बारगाह में। एक फकीर, एक मजदूर के साथ ये अखलाक
کس کے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ مزدوروں سے دور ہٹتے ہو, یہ اس کا سٹیٹس الگ ہے, میرا سٹیٹس الگ ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں, میں گیا, چھوٹا مکان تھا, میں نے دعوت دے دی کہ حضور آ جائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے. میرے گھر میں اس دن کچھ نہیں تھا, میں نے تو سوچا تھا آتے ہیں کہ نہیں آتے معلوم نہیں. جو کی روٹی, ستو اور شہد, بس اس پر حضور کی دعوت کی. اور حضور جاتے ہوئے کہتے ہیں بہت عظیم کھانا میرا آج ہوا ہے. گھر والے کا دل رکھا, غریب صحابی کا, کہتے ہیں بہت عظیم کھانا تم نے ہمیں کھلایا, پر تکلف کھانا تھا. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں. آج اگر کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے, کسی فیکٹری کا مالک ہے, وہ مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرے, اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری کلمات جو آپ کی وفات کے وقت تھے وہ یہی تھے, اے لوگو نماز کا خیال کرو اور اپنے مزدوروں کا خیال کرو. غلاموں کے متعلق حضور نے فرمایا جو تم پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ, جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ. اسی لیے میرے استاد ہمیشہ بڑے مشفق استاد تھے. جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنے دسترخوان پر ہم کو بھی شامل کرتے تھے, اور کہتے ہم ڈر کر کے دور ہٹتے تو کہتے یہ اخلاق مصطفیٰ ہے, آقا اور غلام ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں, استاد اور شاگرد ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں, اس میں کوئی تکلف نہیں. میرا دسترخوان الگ ہونا چاہیے, شاگردوں کا الگ ہونا چاہیے, ہمارا سٹیٹس الگ ہے, وہ مزدوروں کا الگ ہونا چاہیے, سب ایک ساتھ بیٹھیں. یہ امت مصطفیٰ کے اخلاق ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا بھی اتنا ہی خیال فرماتے تھے اور دوسروں کا بھی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, حضور کھڑے ہو گئے, اپنی چادر نکالی اور زمین پر بچھایا. وہ خاتون آئی, بیٹھی, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو زانو ہو کر ان کے پاس بیٹھے اس خاتون کے, اور سنتے رہے باتیں. یہاں تک کہ بہت دیر کے بعد وہ خاتون اٹھی. حضور نے بہت ساری بکریاں اس خاتون کو تحفے میں دی, وہ جانے لگی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی تعظیم کسی عورت کی ہم نے نہیں دیکھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, وہ مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ تھیں, مجھے اس نے 2 سال دودھ پلائے ہیں. جو صرف رضائی ماں ہے اس کا ادب میرے آقا اس قدر فرماتے تھے. اپنی چادر پاک بچھائی اور ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے رہے. یہاں پیدا کی ہوئی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. ایک بار حضرت شیمہ آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن, حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنا اعزاز کیا کہ ان کی دعوت فرمائی, ان کو تحفے دیے, ہدیے دیے, اور عزت کے ساتھ انہیں رخصت کیا. حضرت شیمہ اپنے قبیلے میں آئی بہت سارا مال لے کر کے. لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئی شیمہ, پہلی بار تیرے پاس اتنی برکت دیکھ رہی ہیں. شیمہ نے کہا برکت والے میرے بڑے بھائی کے پاس سے آ رہی ہوں. وہ رضائی بھائی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا ہم بھی اپنی بہنوں کا ایسا ادب کرتے ہیں؟ وہ حضور کی سگی بہن نہیں تھی, دودھ شریک بہن تھی. تمہارے گھروں میں بہنیں آئیں تو اچھا کھانا کھلاؤ, اچھا پکاؤ, انہیں عزت کے ساتھ رخصت کرو. بہنیں تمہاری دوسرے گھر بھی آئی گئی ہیں, یہ نہیں کہ ناک بھون سکیڑ لیا اور ماتھا چڑھا لیا, آئی ہے پتہ نہیں گھر میں کیا ہو جائے گا, کچھ نہیں. ہر مرد کو چاہیے وہ اپنی بہنوں کا ادب بھی کریں, ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں. یہ میرے آقا کے اخلاق کریمانہ میں سے ہے, رسول پاک کے اخلاق میں سے ہے. ایک بار غریبوں کا حق دلانا یہ میرے آقا کی شان تھی. کون ہے آج کے زمانے میں جو مظلوموں کی آواز اٹھا سکے؟ اے میرے عزیزو, اگر تم رسول اللہ کے سچے امتی ہو تو مظلوموں کی آواز اٹھانے والے بن جاؤ. ہم جو یہاں سے منبر سے آواز اٹھاتے ہیں یہ ہماری اپنی آواز نہیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں جو میرے نبی سے ہم نے سیکھا ہے وہی آواز اٹھائیں گے. مکہ مکرمہ میں زبید ایک علاقہ ہے یمن کا, وہاں سے ایک شخص آیا, 3 اونٹ لے کر کے آیا, بہت خوبصورت اونٹ. وہ زبیدی شخص تھا, وہ مکہ میں آیا اور اونٹ بیچنے کے لیے پورے بازار میں اس سے حسین و جمیل اونٹ تھے ہی نہیں. اب اس نے قیمت لگائی, مہنگے بھی تھے. اس کا ارادہ یہ تھا کہ اچھی قیمت لے کر کے واپس جاؤں گا, لیکن مکہ میں ابو جہل کی داداگیری بھی چلتی تھی, گنڈا گردی تھی. وہ گنڈا تھا مکے کا اور اس کی بات پر لوگ ڈرتے بھی تھے.
اور اسی لیے ہم کہتے ہیں گنڈا گردی مت کرو، اس لیے کہ ابو جہل کی تم ذریت میں نہیں ہو، تم مصطفیٰ کی امت میں ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنڈوں کو ان کے مقام تک پہنچا بھی دیا کرتے تھے، دادا گیری کرنے والے۔ ابو جہل گیا اور پوچھا کیا قیمت ہے اس کی؟ تو زبیدی نے کہا جو بھی قیمت لگایا 1,000 دینار، بہت مہنگے اونٹ تھے، 1,000 دینار۔ ابو جہل نے کہا یہ تینوں اونٹوں کی جو قیمت ہے نا، اس کا 1/3 میں دوں گا بس، یعنی 1,000 دینار میں پورے اونٹ دے دے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اب ابو جہل اتنی کم قیمت لگایا تھا جو مکہ کے بازار میں بھی نہیں تھی، اس کا حق مار رہا تھا جو یمن سے بازار میں بیچنے آیا تھا۔ لیکن بات یہ تھی کہ ابو جہل کی قیمت کے بعد پھر دوسرا کوئی قیمت لگانے کو تیار بھی نہیں ہوتا۔ اب بازار میں کوئی نہیں آ رہا اس سے زیادہ دینے کے لیے، اب اس سے زیادہ دے گا تو ابو جہل اس کو مارے گا، میری بولی پہ تو کیسے بولی لگایا، کیا تو میرے سے بڑا سیٹ ہے؟ وہ زمانے کا سیٹ بھی تھا، مارتا تھا لوگوں کو۔ اب وہ پریشان ہو گیا یمنی زبیدی شخص، اخیر کار وہ کئی لوگوں کے پاس گیا، بڑے بڑے اشراف مکہ جو تھے ان کے پاس گیا، ریکویسٹ کیا کم سے کم میرے جانے بھر کا ہو جائے، یمن پہنچنے کا قیمت بڑھا دو، تھوڑی میرے اونٹوں کی قیمت بڑھاؤ، دیکھ نہیں رہے بہت قیمتی اونٹ ہیں۔ کوئی اس کی نہیں سنا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ساتھ حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا آیا اور کہا اے اہل قریش، تمہارے ہاں تجارت کے لیے کون آئے گا؟ تمہارے ہاں غریبوں کا استحصال کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، قیمتیں گھٹا کر کے لی جاتی ہیں، گنڈا گردی ہے، دادا گیری ہے، کون آئے گا تجارت کرنے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا کون تیرے ساتھ گنڈا گردی کیا، کون ہے تیرے ساتھ دادا گیری کیا؟ اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا، میرے اونٹوں کی اتنی قیمت میں نے لگائی، ابو جہل نے گرا کر کے اتنی قیمت لگائی اور اس کی قیمت کے بعد کوئی دوسرا قیمت لگانے کو تیار ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ بازار میں حضور تشریف لائے، بازار میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پورے بازار میں کوئی ان اونٹوں کو خریدنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ حضور نے سارے مجمع میں پکار کر کہا تیرے اونٹوں کی کیا قیمت ہے؟ اس نے پہلے جو قیمت بتائی وہی بتائی، یہ اونٹوں کی قیمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظور ہے، مجھے منظور ہے۔ ابو جہل بھی کھڑا تھا، خاموش کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا کہ کون قیمت لگائے گا۔ حضور نے لگایا، 3,000 درہم دینار دیے اور تینوں اونٹ لے لیے اور خود بازار میں کھڑے ہو گئے۔ اب کوئی مجھ سے اونٹ خریدے گا؟ کوئی ہے جو مجھ سے اونٹ خریدے؟ حضور نے تجارت بھی سکھائی، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 اونٹوں کی قیمت وہ رکھی جو اس نے 3 اونٹوں کی رکھی تھی، بڑھا کر کے، یعنی 3 اونٹوں کی 3,000 تھی، حضور نے 2 اونٹوں کی قیمت 3,000 رکھی اور اسی وقت بازار میں خریدار بھی آئے اور بک بھی گئے۔ ایک اونٹ فائدے میں بچا رہا، 3,000 جو حضور نے اس کو دیے تھے وہ 3,000 2 اونٹوں میں واپس آئے، ایک اونٹ فائدے میں بچا رہا۔ اس ایک اونٹ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا، دوسرا خریدار آیا اور وہ پورے مال کو وہی یمنی زبیدی شخص کے حوالے کیا، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو سب میں تقسیم کیا۔ یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے، ابو جہل کھڑا تھا، سیدھے حضور چلتے ہوئے ابو جہل کے پاس آئے، سیدھے اس سے کہا یا عمر، اس کا نام عمر تھا، اے ابو جہل، اے عمر، آئندہ دوبارہ کسی بھی مظلوم کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا، ورنہ تیرے ساتھ وہ سلوک ہوگا میری جانب سے جس کو تو کبھی زندگی میں پسند نہیں کرے۔ اس نے کہا